عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی اساس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن خاتم النبیین ہر دور میں ہمارے سانس میں نقب جینے کی کوشش کرتا رہا ہے اور آئندہ جھوٹے مدعیان نبوت کی صورت میں کرتا رہے گا، مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آج کی اس پر نور اور بابرکت اجتماع میں آپ حضرات کے روبرو عقیدہ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داری کو اجاگر کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ شعبہ اسکول کے طالب علم حافظ محمد مستقیم خرم کو کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ شعبہ اسکول کے طالب علم حافظ محمد مستقیم خرم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی واجب الاحترام صدر مجلس زعمائے ملت، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے عقیدہ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں۔ میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی، مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا، مجھ کو حاصل تیری تقلید کی عظمت ہوتی، میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا، تیرے دشمن سے بہت میری عداوت ہوتی، آرزو رکھتا کہ جاں تجھ پہ نچھاور کر دوں، آرزو رکھتا کہ جاں تجھ پہ نچھاور کر دوں، پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی۔ سامعین محترم، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے یہ بزم ہستی سجائی گئی، جنہیں تخت ختم نبوت پہ جلوہ گر کیا گیا، جن کے سر اقدس پہ تاج ختم نبوت سجایا گیا، جن کی نبوت کا پرچم پوری کائنات میں لہرایا گیا، اللہ کو ان سے اتنا پیار کہ اللہ کلمہ طیبہ میں اپنے نام کے ساتھ ان کا نام سجائے، اور اللہ کو ان سے اتنی محبت کہ اذانوں میں اللہ کے اسم گرامی کے ساتھ ان کا اسم گرامی بھی آئے، جن کا اللہ کے ہاں یہ مقام ہے کہ اللہ انہیں مقام محمود پہ فائز کرے، جن کا اللہ اتنا محب کہ انہیں عرش پہ بلا کر اپنا مہمان بنائے اور دیدار کرائے۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے چہرے سے سورج کو ضیاء ملتی ہے، جن کی رخساروں کی دمک سے چاند چاندنی حاصل کرتا ہے، جن کی آنکھوں کی چمک سے ستارے جگمگانا سیکھتے ہیں، جن کے ماتھے کے نور سے انسانیت کو منزل کا سراغ ملتا ہے، اور جن کے قدموں کے نشان سے انسانیت کو منزل کے سراغ ملتا ہے، جنہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات سے لوگوں کے دلوں کو جگمگایا، جن کی درسگاہ نبوت سے ایسے لوگ نکلے جنہوں نے چہار سو علوم کا چراغاں کر دیا۔ سامعین محترم، تاریخ شاہد ہے کہ ہر زمانے کے سعید الفطرت لوگ جناب خاتم النبیین محمد عربی کی شخصیت و پیغام کی جانب یوں لپک لپک کر آئے جیسے پروان شمع کی جانب۔ وہ آپ کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرتے، آپ کی غلامی میں آنا دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے، لیکن ازلی مردود شیطان ملعون کو یہ کب گوارا ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ ہر زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے لیے کچھ لوگوں کو کھڑا کرتا ہے،
جو اپنے پرتعفن منہ اور زہریلی زبان سے اتنا بڑا جرم کرتے ہیں کہ کائنات کانپ جاتی ہے، لیکن اس نازک مسئلہ میں غلامان محمد بھی بڑے حساس اور غیرت مند رہے۔ وقت گواہ ہے، جب بھی کسی بدبخت نے شان رسول میں گستاخی کی، جیون مسلمان شہین کی طرح اس پر جپٹے اور اسے جہنم واصل کر دیا۔ چنانچہ خود نبی رحمت کے دور میں محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گستاخ رسول کعب بن اشرف کا سر تن سے جدا کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جہاں رسول اللہ نے عام معافی کا اعلان فرمایا، وہاں غلاف کعبہ میں لپٹے ہوئے گستاخ عبداللہ بن قتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اقتلوہ۔ صحابہ نے اسے غلاف کعبہ سے نکال کر بیت اللہ کے سامنے قتل کر دیا۔ مکہ مکرمہ میں ابو جہل اور ابو لہب کی طرح حارث بن قیس بھی وہ بدبخت تھا جو توہین رسالت اور گستاخی پیغمبری کرنے والے گروہ کا سرغنہ تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ جبریل امین آئے تو حضور نے حارث اور باقی گستاخوں کی شکایت کی۔ جبریل نے سامعین محترم، مکہ مکرمہ میں ابو جہل اور ابو لہب کی طرح حارث بن قیس بھی وہ بدبخت تھا جو توہین رسالت اور گستاخی پیغمبری کرنے والے گروہ کا سرغنہ تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ جبریل امین آئے تو حضور نے حارث اور باقی گستاخوں کی شکایت کی۔ جبریل نے حارث کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، اس کے پیٹ میں ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ منہ سے غلاظت آنے لگی اور اسی میں مر گیا۔ ایسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے بڑے صغیر کے ایک بہت بڑے گستاخ مرزا قادیانی کے ساتھ کیا۔ جب وہ جہنم واصل ہوا تو اس کے منہ سے بھی غلاظت جاری تھی۔ مرزا قادیانی کی یہ انوکھی وراثت اس کی اولاد میں بھی منتقل ہوئی۔ اس کا بیٹا مرزا محمود موت سے قبل دیوانگی کے عالم میں اپنی نجاست خود کھاتا تھا، جسے دیکھ کر اس کے معالج نے کہا تھا کہ میں بیماری کا علاج تو کر سکتا ہوں لیکن خدائی پکڑ کا علاج نہیں کر سکتا۔ سامعین گرامی، گزشتہ ایک صدی سے امت مسلمہ نے اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف اٹھنے والے فتنے سے بڑی جاندار لڑائی لڑی ہے۔ لاکھوں عاشقان رسول نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ ماضی قریب میں بزرگان دین میں سے مفتی نظام الدین شاہ مزاحی شہید، علامہ یوسف لدھیانوی شہید اور اقرا روضۃ الاطفال کے بانی اور ہمارے محسن مفتی جمیل خان شہید اور ضلع گجرات کے عظیم سپوت غازی عامر نذیر چیمہ شہید سمیت ان گنت ہمارے اسلاف و عشاق نے خون جگر دے کر پیغمبر اسلام کے تاج و تخت کی حفاظت کر کے اس فتنے کو لگام دی ہے۔ برادران اسلام، منکرین ختم نبوت کو بتا دو، اس مادہ پرستی کے دور میں، آج کے اس نفسا نفسی کے عالم میں بھی جب نام مصطفیٰ پر آواز دی جاتی ہے، شمع ختم نبوت کے پروانے سعادت سمجھتے ہوئے لپک کر آتے ہیں، نبی کی حرمت پر کٹ مرنا اپنا مقصد حیات سمجھتے ہیں، نام محمد پر جان قربان کرنا باعث نجات سمجھتے ہیں، آئیے عہد کیجئے، اپنے اسلاف کی روایات کو زندہ کیجئے، دہر میں لا نبی بعدی کے نعرے عام کیجئے۔ میرے ایمان کی بنیاد ہے ختم نبوت پر، میرے ایمان کی بنیاد ہے ختم نبوت پر، ہمیشہ یاد رہتی ہے حدیث لا نبی بعدی، وما علینا الا البلاغ المبین۔